سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب بار بار اپنی پارٹی کے اجلاسوں سے خطاب کر رہے ہیں، اور ان کا یہ جو بار بار کا خطاب ہے یہ بار بار پاکستان کے عوام بھی سن رہے ہیں، اور یہ جو ان کے خطابات ہیں اس میں وہ بار بار جو 2018 کا الیکشن ہے اس میں ہونے والی جو مبینہ دھاندلی ہے اس کو وہ فوکس کر رہے ہیں، اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے بلکہ ان کو لانے والوں سے ہے، یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو دھاندلی سے لایا گیا۔ تو ان کی جو بار بار کی تقاریر میں یہ جو الیکشن میں دھاندلی کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس پر میرا خیال ہے کہ ایک ڈبیٹ ہونی چاہیے، اور وقت نہیں آ گیا کہ ہم فوج کو الیکشن پروسیس سے، انتخابی عمل سے علیحدہ کریں؟ اور کیا اس کا آغاز گلگت بلتستان کے الیکشن سے نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں پر فوج کو اس الیکشن پروسیس سے دور رکھا جائے؟ کیا اس پہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ خود کو فیصلہ کر سکتی ہیں؟ اس پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فواد چودھری صاحب، وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ آج نواز شریف صاحب کی تقریر پہ انہوں نے رد عمل بھی دیا ہے، اور جناب احسن اقبال صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل، اور آج جو اجلاس تھا جس سے نواز شریف صاحب نے خطاب کیا اس میں بھی موجود تھے۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ فواد چودھری صاحب، ڈائریکٹ میں آتا ہوں آپ پر، اس سے پہلے میں دکھا دیتا ہوں آپ کو کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ آج انہوں نے کیا کہا ہے؟ الیکشنوں کو چوری کرتے ہیں، جعلی مینڈیٹ لوگوں کو دلواتے ہیں۔ آپ جیتے ہوئے تھے، آپ کو ہروایا گیا۔ آر ٹی ایس کو بند کر کے آپ کی سیٹیں ختم کی گئیں، اور ان کی سیٹیں آپ نے ان کو دلوائیں جو نہیں تھی، ان کی جو ہماری تھی۔ اور کل انہوں نے گلگت بلتستان کا جو الیکشن آنے والا ہے 15 نومبر کو ہونا ہے، اس کے بارے میں انہوں نے کیا کہا، ذرا وہ بھی سنیں۔ گلگت بلتستان کے انتخابات بھی آ رہے ہیں، اس میں بھی جو ہے نا وہ ہمیں اب بھرپور طریقے سے گلگت بلتستان کے الیکشنوں میں حصہ لینا چاہیے، اور وہاں ہر طرح سے ایسے کسی بھی ہتھکنڈوں کا دفاع کرنا چاہیے کہ جو خدا نخواستہ اس الیکشن کے اندر کوئی اپنا خدا نخواستہ کو ہاتھ دکھانے کا کوئی ارادہ رکھتا ہو تو اس کو ناکام کرنا چاہیے۔ جی فواد چودھری صاحب، کیا وقت نہیں آ گیا کہ ہم پاکستانی فوج کو یہ جو الیکشن کا پروسیس ہے، ایک پولیٹیکل چیز ہوتی ہے، اس سے علیحدہ کر دیں؟ لیکن سوال یہ ہے کہ 2013 کا الیکشن عدلیہ نے کرایا تھا، اس کے اوپر بھی ہم مطمئن نہیں تھے۔ 1970 کے بعد کون سا الیکشن ہے جس کے اوپر کوئی لوگ جو ہیں وہ مطمئن ہوئے ہیں؟ دوسری طرف پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ کیا انہوں نے الیکٹورل ریفارمز کیے ہیں جس کی بنا کے اوپر وہ باقی تمام اداروں کو مورد الزام ٹھہرا رہی ہیں سوائے اپنے؟ اور پھر آپ دیکھیے کہ جس طرح کے ضمنی الیکشن خود پی ایم ایل این نے کرائے، اس کے بعد کیا پی ایم ایل این یہ کہنے کا منہ بھی رکھتی ہے کہ فلانا کرائے اور فلانا نہ کرائے؟ خود میں نے جب 2016 میں ضمنی الیکشن لڑا جیلم سے، تو تقریباً 18 ایم این ایز اور ایم پی ایز جو ہیں وہ میرے خلاف کیمپین کر رہے تھے۔ 2 مہینے کے اندر کروڑہا روپیہ جو ہے وہ میرے حلقے میں آیا۔ ایس پی اور ڈی سی جو تھے وہ اس وقت کیمپین انچارج تھے پی ایم ایل این کے، اور تمام سکول ماسٹرز جن کی ڈیوٹیاں لگائی گئی تھیں ان کو انشور کہا گیا تھا کہ وہ میرے خلاف دھاندلی کریں گے۔ اگر آپ پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر چھوڑیں، پی ایم ایل این جیسی پارٹیز کے اوپر چھوڑیں، تو کیا آپ ایسے الیکشن کرانا چاہتے ہیں؟ جہاں تک فوج کا تعلق ہے، فوج کا جو مینڈیٹ ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ سول گورنمنٹ سے آتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ آخری الیکشنز کی بات کرتے ہیں تو فوج خود شوق سے تو نہیں آئی، کس نے بلایا؟ نگران حکومت نے بلایا۔ نگران حکومت کو کس نے لگایا؟ نواز شریف صاحب نے اور پیپلز پارٹی نے لگایا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ بڑی آسانی سے ہاتھ جھاڑ کر نواز شریف صاحب اینڈ کمپنی ایک طرف ہو جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ جی ہم نے جب چیئرمین نیب کی بھی باری آئے، یہ ایسے دکھاتے ہیں کہ جیسے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ چاہے آپ جو اس وقت کے جو پرائم منسٹر اور کیبنٹ ہو، اس سے بھی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، فیصلوں سے بھی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور آرام سے یہ کہتے ہیں کہ بس ہمارے خلاف دھاندلی ہوئی۔ پھر اگر دھاندلی کی بھی اوپر جو ہے اگر آپ بات کریں تو کوئی اس کا کوئی جو بات اگر آپ بیان کریں یا بات کریں تو اس کا پھر کوئی آپ سمجھیے کہ سبسٹینٹیو کوئی بات بھی تو ساتھ بتائے نا۔ مثال کے طور کے اوپر آپ سمجھتے ہیں پنجاب میں پی ایم ایل این کہتی ہے دھاندلی ہوئی۔ اب پی ایم ایل این اگر آپ اسٹیٹسٹکس دیکھیں، اس کے اگر آپ اعداد و شمار دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پچھلی دفعہ ٹوٹل الیکشن پٹیشنز 346 ہوئی تھیں 2013 میں، اس بار یہاں سے 90 ہوئی ہیں۔ 90 میں سے بھی جو 45 پٹیشنز ہیں وہ پی ٹی آئی نے کی ہوئی ہیں۔ پھر 15 ہمارے لوگ جو ہیں وہ تقریباً
2,500 سے کم ووٹوں سے الیکشن ہارے ہیں. اگر آپ مطلب عاطف خان جو مردان سے 50 ووٹوں سے الیکشن ہارا ہے. اسی طریقے سے ہمارے پنجاب میں ادھر جو ہے وہ 158 ووٹوں سے 300 ووٹوں سے 500 ووٹوں سے 700 ووٹوں سے لوگ ہارے ہیں. تو دھاندلی ہوتی تو ہمارے یہ لوگ کیوں نہ